آج آپ کی ملاقات کمالیہ کے رہائشی سید طارق محمود حسن سے کروائیں گے، جو ہر سال برطانیہ سے پاکستان آ کر اپنے دو معصوم شہید بچوں کی سالگرہ شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ شہید بچوں کا جو وراثت میں حصہ بنتا تھا، ان پیسوں سے ایسے اقدامات کیے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ بچوں کا بڑا مزار بنایا، جہاں ہر وقت قرآن خوانی اور لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ انہی بچوں کے نام پر مزار کے ساتھ ایک پلازہ تعمیر کیا، جس سے ملنے والے پیسے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے جو 2018 میں پاکستان چھٹیاں منانے آئے، لاہور ایئرپورٹ سے کمالیہ کی طرف آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہوا، جس سے دو بچے موقع پر شہید ہو گئے اور ایک بچہ شدید زخمی حالت میں زندہ بچ گیا۔ سنیے ایسے پاکستانی کی کہانی جو صابر بھی ہے، بانٹنے والا بھی ہے، اور کس طرح اتنے بڑے غم کو اپنے اندر ہی اندر رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے جب مجھے بتایا تھا کہ ان کا ایک خواب آیا کہ انہیں کچھ بزرگ خواتین ملی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، خواب میں ملی، خواب میں، تو وہ کہتی ہے آج آپ کو خدا نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ تو میں بڑا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہی ہیں۔ تو پھر وہ پتہ چلا تھا کہ اس دن شاید ان کی شہادت کا اللہ پاک نے طے کر لیا تھا، اس لیے اس کی ماں کو ایک بشارت دی تھی کہ آپ کو ایک صابر خاتونوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اللہ پاک ان بچوں کے درجات بلند فرمائے۔ آج دوبارہ شان و شوکت سے سالگرہ منائی گئی، اور یہاں پر بچوں کی وفات کے بعد فوراً سوچ لیا تھا کہ میں مزار بناؤں، ایک بڑی جگہ بناؤں جہاں پر بچے کوئی آ کر نماز بھی پڑھ سکے، بچوں کے لیے دعا بھی کر سکے، یا کچھ دیر بعد سوچا کہ اس طرح ایک پراپر چیزیں بننی چاہیے؟ جب بچوں کا انتقال ہوا تو وہ 18 جون بڑا سخت دن تھا، سخت گرمی تھی، تو پہلا خیال یہ ہے کہ میں بچوں کو ایک چھت تلے جو ہے وہ مدفن کروں گا۔ تپش تھی، گرمی تھی، اس لیے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا، تو یہاں پر ہم نے ان کی جو ہے وہ تدفین کی۔ تو یقین طور پر جہاں میں آ کے بیٹھتا ہوں تو یہاں مجھے کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، میں بیٹھ سکتا ہوں، میں کئی گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر ان کی جو ہے وہ خانقاہ بنائی تھی۔ سر کسی بھی اولاد کے لیے اپنے والدین کو دنیا سے جانا وہ غم نہیں بھول پاتے، لیکن جوان اولاد کا دنیا سے چلے جانا والدین کو وہ کہتے ہیں نا جلدی بوڑھا کر دیتا ہے، بڑھاپا لے آتا ہے۔ آج بھی وہ بچوں کی چیزیں، ایکٹیویٹیز ہم نے آنکھوں کے سامنے آتی ہوں گی، بچوں کی سالگرہ کرنی، گھومنا پھرنا، کس طرح اس وقت کو گزارتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جو چیز سوچی نہیں تھی وہ ہو گئی ان ایکسیپٹیبل؟ جب یہ حادثہ ہوا تو نماز مغرب کا وقت تھا ادھر واڑہ کے قریب، تو میں وہاں سے جب بچوں کو لے کے آیا تو وہ پوری رات کا غم، بچوں کی یہ کہتے ہیں نا جیسے غسل دینا، جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا نا صبح 10 بجے، میں ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے مظلوم ترین شخص ہوں اس وقت۔ تو اس وقت میں اپنے خدا سے جو دعائیں کی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا رب کریم مجھے ان بچوں کی وفات پہ ایسا صبر دینا کہ میرا صبر دیکھ کر لوگ صبر کریں، تو مجھے سنبھال لینا۔ تو میرے خدا نے یہ دعا کو قبول کیا اور مجھے وہ صبر عطا کیا کہ میں صبر بھی الحمدللہ جو صبر خدا کی طرف سے تھا وہ بھی کیا، اور شکر بھی کیا جب خدا نے مجھے ایک نئے بیٹے سے اب نوازا ہے 14 سال بعد۔ سر ان بچوں کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 سال تقریباً ہو گئے ہیں، ہر سال ایسے ہی شان و شوکت سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، نعت کلام پڑھائے جاتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ یہ دن بڑا مشکل دن ہوتا ہے میرے لیے، جب بچوں کی وفات کا دن تھا تو سارے عزیز و اقارب، دوست احباب جب یہاں آ جاتے ہیں تو میری ڈھارس بچ جاتی ہے، میرے لیے یہ دن گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آج تصوف سیمینار بھی تھا، بہت سے دوست بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے اظہار خیال بھی کیا، صبر اور شوکر کے موضوع پر بھی انہوں نے بہت سی روشنی ڈالی اس پہ، لیکن میرا دن گزر جاتا ہے۔ دوست آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جب میں یہاں دعا کرتا ہوں، جب یہاں آتا ہوں، اب مجھے کو پوچھو کہ دنیا کی سب سے پرسکون جگہ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے زباب علی کی قبر پہ یہاں بیٹھنا میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ اتنے خوبصورت نام ہے ان کے، زمام محمد علی امام۔ جو تیسرا بچہ آپ کا جو الحمدللہ شکر اللہ پاک کا حادثے میں بچ گیا، وہ ابھی تک اس ٹراما سے باہر نہیں آیا ہوگا، جو اس نے چیز دیکھی ہے
وہ شاید ابھی تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہ کر پایا ہو، اتنا خوفناک حادثہ. وہ یہی کہتا تھا بیٹا کہ میں نے چونکہ بھائیوں کے ساتھ ہی کھیلتا تھا، میری تو اپنی لائف ہی کوئی نہیں تھی. اس کے بعد اس کا ایک نارمل زندگی میں لے کے آنا اس کو ابھی تک وہ شائی ہے. سامنے بلڈنگ اتنی خوبصورت بنائی ہے آپ نے، اس بلڈنگ سے جو بھی مالی اخراجات جو بھی ہوں گے، جو آپ انکم آئے گی، اس سے کیا ہوگا؟ ان بچوں کے نام پر ہی چیریٹی ہو جائے گی. یہ بیسیکلی یہاں ہماری کافی دکانیں تھیں کیونکہ یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا. اسے ڈیمالش کر کے یہ پلازا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اس کی انکم آئے گی وہ خانقاہ معصومیہ کے لیے مختص ہوگی. یہاں کے جو اخراجات ہیں وہ ہوں گے، اس کے بعد لوگوں کو کھانا ملے گا. جس طرح ماہ رمضان میں پورا مہینہ ہم نے یہاں افطاری کا انتظام کیا، ڈیلی 400 کے قریب لوگ یہاں افطاری کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم تعلیمی وظائف کا پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، تو ہم اسے پورا فنڈ کریں گے، ٹوٹل وظائف دیں گے. تیسرا ہم سافٹ لون شروع کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے بچوں کے نام سے علی زماب جو ٹرسٹ ہے اس کے نام سے 20 رکشے لوگوں کو دیے تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی خود جو ہے انکم جنریٹ کر سکیں. اور مزید آنے والے دنوں میں ہمارا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو بھی لوگ کوئی آئیڈیا رکھتے ہیں بزنس کرنے کا، وہ 3 لاکھ روپے تک ہم انہیں وہ لون دیں گے بلا سود، اور وہ اپنا کام بچوں کے نام پر، ان کے بچوں وہ ہمیں پھر قسط کے طور پہ واپس کرتے رہے. اس میں کوئی سود نہیں ہوگا، بس وہی پیسے واپس لیے جائیں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے خود کمائی کر کے بجائے اس کے کہ وہ بیکاری بن جائے بلکہ خود وہ انکم اور خود کھڑے ہو جائے اپنے پاؤں پہ. سر 5 سال پہلے جب آپ پاکستان آئے، جب بھی کسی کی موت قریب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ فیل ہوتا ہے کہ شاید کچھ حادثہ ہونے والا ہے. کچھ چیز کھٹکھٹا رہی تھی اس وقت؟ کچھ تھا خوف کہ یار بچے سیفلی پہنچ جائیں، کمالیہ پہنچ جائیں؟ یہ کچھ بڑی ڈفرینٹ باتیں ہیں، اس پہ بڑا تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن یقینی طور پہ کافی کچھ ہلکی سی کچھ. میری بیگم صاحبہ نے جب مجھے بتایا تھا کہ ان کا ایک خواب آیا کہ انہیں کچھ بزرگ خواتین ملی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، خواب میں ملی. خواب میں تو وہ کہتی ہے آج آپ کو خدا نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا ہے. تو میں بڑا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہی ہیں. تو پھر وہ پتہ چلا تھا کہ اس دن شاید ان کی شہادت کا اللہ پاک نے طے کر لیا تھا، اس لیے اس کی ماں کو ایک بشارت دی تھی کہ آپ کو ایک صابر خاتونوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں ہماری زندگی میں جو ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ ملتی رہی، ہمیں اندازہ ہوتا رہا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اتنا بڑا کبھی نہیں سوچا تھا. یعنی کہ دنیا سے چلے جائیں گے یہ چیز نہیں؟ کبھی نہیں سوچا. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے صدقہ خیرات کا میں پہلے دن سے بہت زیادہ قائل ہوں. دوسرا میں نے زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، نہ زندگی میں کبھی کسی کا مجھ پہ کوئی کلیم ہے. صاف ستھری سی زندگی گزاری ہے میں نے. تو خیال نہیں تھا کہ اللہ پاک اتنی بڑی آزمائش، خدا کے فیصلے ہوتے ہیں ہر حال میں، اللہ کے فیصلوں کو ہمیں قبول کرنا ہے. لیکن بس یہ خدا ہی جانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک جو انسانی زندگی ہے نا، یہ بہت کم ہے خدا کے نظام کو سمجھنے کے لیے. صحیح بات. جتنی سمجھ آ جائے اتنا ہی کافی ہے بس. طارق صاحب 2014 میں آپ پاکستان سے باہر چلے گئے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، تعلیم مکمل کرنے کے لیے. بچے پڑھ لکھ کے کچھ بہتر مستقبل بنائیں گے. اب شفٹ ہو گئے پراپر یا ابھی بھی؟ نہیں، میری فیملی ابھی بھی انگلینڈ میں ہے، ہڈرسفیلڈ میں، مینچسٹر کے قریب وہیں رہ رہی ہے. میں ادھر ہوتا ہوں کوئی 2 مہینے ادھر ہوتا ہوں، پھر 15-20 دن کے لیے ادھر چلا جاتا ہوں، پھر چھٹیوں میں بچے آ جاتے ہیں. لیکن جب سالگرہ ہوتی ہے تو مست آتے ہیں. وہ سالگرہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے، برسیوں پہ بھی ادھر ہی ہوتا ہوں ان کی، اور بہت سے اور بھی ان کے لیے پروگرام شروع کر رہا ہوں، اس کے لیے پھر زیادہ ٹائم ادھر گزارتا ہوں. طارق صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کو اوورسیز کا ہیڈ لگایا پاکستان میں، جتنے بھی پاکستان اوورسیز ہیں ان کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. سر وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہ ذمہ داریاں کیسی نبھا سکے اور مستقبل میں کیا پلان رکھتے ہیں؟ مجھے خان صاحب نے اوورسیز پنجاب کمیشن کا وائس چیئرمین میں 2 دفعہ رہا ہوں، عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی اور پرویز الہی کے ساتھ بھی. عثمان بزدار صاحب کے ساتھ میں جب تھا تو جو میں نے محنت اور کوشش کاوش کی، خان صاحب نے اپنا مجھے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر. بالکل ایسی ہے. تو وہاں بھی ہم نے اوورسیز کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ کوشش کی کہ اوورسیز کے مسائل کو حل کرے. تو وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا جی کہ میں صرف چیریٹی کے کام کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ جو سیاست کر رہا ہوں نا، یہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، اور مجھے آپ جیسے لوگ چاہیے جیسے جن کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو. تو الحمدللہ جتنی دیر بھی ہم نے کام کیا، اپنی جیب سے کام کیا،
ہم نے کوئی مراعات نہیں لی سوائے ایک سرکاری گاڑی کے، نہ پیٹرول لیا، نہ ہم نے کسی قسم کا کوئی فنڈ لیا. البتہ جو ہمارے آفس میں چائے ہوتی تھی اس کا بل بھی ہم خود دیا کرتے. سر سمجھتے ہیں کہ بہترین فیصلہ تھا وہ؟ وہ ہم نے کوشش کی ہے. خان صاحب چونکہ اوورسیز کے حوالے سے بہت درد دل رکھتے ہیں تو انہوں نے میرا انتخاب کیا اور میں بھی ان کی امیدوں پہ پورا اترا. سر بہت شکریہ. دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچوں کے درجات بلند فرمائے. طارق محمود الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور کہانی جانی ان بچوں کی کہ ان دونوں بچوں کے نام پر ایک خوبصورت پلازا بھی بنایا ہے. اس پلازے سے جو بھی انکم آئے گی وہ چیریٹی کی جائے گی، غربا پہ بانٹی جائے گی، لوگوں کو لون دیا جائے گا. یہ وہ عظیم باپ ہے جو اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد ان بچوں کے نام کر چکے ہیں اور جو اس وقت جن سے ان بچوں کی کفالت کی جائے گی، ان لوگوں کی کفالت کی جائے گی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچوں کے درجات بلند فرمائے اور طارق صاحب کو صبر جمیل عطا کرے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.